بعض اوقات اتنی پرانی باتیں یاد آنے لگتی ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ آج صبح سے مجھے بھی ایک بات یاد آ رہی ہے۔ بزرگ کہا کرتے تھے بہن کے گھر بھائی۔ کیا بھائی وہ بہن کے گھر بھائی وہ کیا ہوتا ہے؟ بہرحال ان بزرگوں کو تو میں نہیں ملا جنہوں نے یہ کچھ کہا ہے، مگر کئی سالوں سے مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے۔ مجھے بھی ایک بڑے باریش بزرگ ملے، اگلے 2 دانت نہیں تھے ان کے، بڑا نورانی چہرہ، بڑے منہ سے ہی لگ رہا تھا کہ سچ بولتے ہیں۔ انہوں نے مجھے فرمایا تھا کہ برخوردار، کئی میاں بیویوں کو دیکھ کے ایسے لگتا ہے جیسے حور کے ساتھ لنگور۔ یہ تمہارا اشارہ کس طرف ہے؟ لنگور کی طرف۔ تھینک یو، میں خامخواہ ٹینس ہو گیا تھا۔ یہ جو آپ نے بے موقع خامخواہ لفظ کا استعمال کیا ہے، یہ سن کے میرا جی چاہتا ہے، کیا دل چاہتا ہے؟ بول بھی چکو۔ چلیں چھوڑے، رہنے دیں، آپ خامخواہ پھر ٹینس ہو جائیں گے۔ بات وہی ہے لنگور والی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں آدھے گھر والے اور بغیر گھر والے کے درمیان؟ کچھ نہیں، وہ بھائی صاحب اپنے غربت کے دنوں کی باتیں بتا رہے تھے کہ میں شہر سے مزدوری کر کے واپس گاؤں آ رہا تھا تو تانگے میں مجھے ایک بزرگ ملے اور انہوں نے فرمایا کہ سسر کے گھر جوائی وہ ہوتا ہے، وہ یار وہ کیا ہوتا ہے جس کی ایک دم ہوتی ہے اور 4 پاؤں ہوتے ہیں؟ ہاں، غالباً شیر کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ آپ انہیں اس کا کوئی مناسب سا جواب دے دیجئے، میں تھوڑی دیر میں حاضر ہوں۔ تم آدمی دل کے تو بہت اچھے ہو لیکن زبان کے بہت برے ہو۔ کاش تم گونگے پیدا ہوتے تو اپنی اس ہمشیرہ کے سسرالی گھر میں سب سے پسندیدہ شخص ہوتے۔ آپ کی یہ بات سن کے میرا دل چاہتا ہے، ہاں، کیا دل چاہتا ہے؟ ہاں بولو۔ چلے چھوڑے، مٹی ڈالیں، بات وہی ہے لنگور والی۔ مبارک ہو۔ بھائی میاں نے ارادہ ظاہر کیا تھا کام شروع کرنے کا، تو بھائی میاں نے اب یہ پکا ارادہ کر لیا کہ کام شروع کر دیا جائے۔ چلو شکر ہے، کچھ تو کریں، کچھ کر کے تو دکھائیں۔ سنیں نا جی، گھر سے باہر جانے کی تو آتی نہیں ہے بھائی میاں، اس لیے سوچا ہے کہ گھر ہی میں دفتر کھولا جائے۔ یہ بھائی میاں، یہ آپ کا شاندار افتتاح کب ہو رہا ہے اور کام کیا شروع کر رہے؟ جی پلیز، آپ کل سے اشتہار شروع کر دیجیے پلیز۔ ہاں، عبارت لکھیں، ہمارے پاس ہر قسم کے، ہر عمر کے، ہر قد کے، ہر ہیئر سٹائل کے خوبصورت رشتے موجود ہیں۔ جی ایڈریس لکھیے۔ جی میں لکھاتا ہوں جی، سیگا راز میرج بیورو، گلبرگ 2، لاہور۔ نہیں چلے، ڈینڈن نہ لکھیں، وہ آپ سے اسپیلنگ نہیں ہوں گے اس کے، آپ لاہور تک لکھ لیں۔ تھینک یو جی، کل سے اشتہار آنا چاہیے پلیز۔ خدا حافظ۔ سر جی، ہمارے پاس تو رشتے ہیں ہی نہیں اور آپ نے اخبار میں اشتہار دے دیا۔ بیٹے کسی وقت تو مجھے تم پہ بہت سخت کچیچی آتی ہے، اور پاگل اشتہار اسی لیے دیا ہے کہ رشتے آنے شروع ہو جائیں۔ انشاءاللہ دیکھنا کل سے یہاں پہ رشتوں کی بھرمار ہو جائے گی۔ پتہ نہیں سر جی آپ کیا کر رہے ہیں۔ بے وقوف، میں نے سوچا کہ اپنی تو ابھی شادی نہیں ہوئی، چلو دوسروں کی ہی کروا دیتے ہیں۔ بیٹے یہ بڑے ثواب کا کام ہے۔ بس جی، بڑے منہ کی بڑی باتیں جی۔ بھائی مجھے ایک بات بتاؤ، اگر تمہارے پاس چھپر پھاڑ کے دولت آ جائے تو تم سب سے پہلے کیا کرو؟ میں چھپڑ کی مرمت کراؤں گا جی۔ میں اس چھپڑ کی بات نہیں کر رہا جس میں تم جیسے جانور تیر رہے ہوتے ہیں۔ اس چھپر کا مطلب ہے چھت پھاڑ کے خدا کسی کو دولت دے دے، جاہل۔ اور جاؤ دفع ہو جاؤ، جا کے کچن میں کچھ کھانا پکاؤ، مجھے کسی وقت بھی بھوک لگ سکتی ہے۔ سر جی ابھی تو آپ نے کھانا کھایا ہے۔
अभी कौन सा है? वो 7 मिनट हो गए हैं पूरे, बल्कि 25 सेकंड ऊपर हो गए हैं। जाहिल आदमी, तुम अभी कह रहे हो? बेटे मैं असल में 3-4 जरा लंबे लंबे सांस लूं ना तो मुझे भूख लग जाती है। चलो मेरा बेटा, अब चौथा सांस भी मैंने लेना है, निकल जाओ जल्दी से। सर जी, जो आप अखबार में इश्तिहार दे रहे हैं उस पर अगर आप मेरी तस्वीर लगवा दें तो कैसा लगेगा? बेटा उस इश्तिहार के ऊपर लिखा हुआ है हमें रिश्तों की जरूरत है, उस पे ये नहीं लिखा हुआ ओ पॉजिटिव खून की जरूरत है। दवा हो जाओ, तलाश गुमशुदा का बच्चा।